بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ کون ہے جو ابو الانبیاء خلیل اللہ کو نہیں جانتا؟ مسلمان، عیسائی، یہودی سبھی ان کو مانتے ہیں۔ آپ کا زمانہ موٹے طور پر 21-2200 سال قبل مسیح قرار دیا گیا ہے، یعنی آپ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 2700-2800 سال پہلے گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور عراق کے رہنے والے تھے، مگر بعد میں مصر وغیرہ سے ہوتے ہوئے بالآخر جنوبی فلسطین میں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی کا نام سارہ تھا، دوسری کا نام ہاجرہ تھا اور تیسری کا نام کتورہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی 2 بیویوں میں سے حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی عزیزوں میں سے تھیں، مگر حضرت ہاجرہ ایک غیر خاندان سے تھیں اور مصر کے رہنے والی تھیں۔ ان دونوں کے بطن سے اولاد ہوئی اور اس قدر پھیلی کہ آج دنیا کے ہر گوشہ میں پائی جاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بچے خدا کی خاص بشارات کے ماتحت پیدا ہوئے اور دونوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص برکت کے وعدے تھے، اور ان کے نام بھی خدائی الہام کے ماتحت رکھے گئے۔ چنانچہ ان دونوں بچوں کو خدا تعالیٰ نے عظیم الشان برکات کا وارث بنایا اور حسب وعدہ ان دونوں کی نسل کو دنیا میں ہر قسم کے انعام سے مالا مال کیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل، جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت مسیح ناصری علیہ السلام جیسے عالی مرتبہ نبی پیدا ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، مگر اس جگہ ہمارا تعلق بنو اسماعیل سے ہے، جو عرب میں آباد ہوئے اور جن سے فخر الاولین و آخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک نکلا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ ان کی سوتیلی ماں حضرت سارہ نے کسی بات پر ناراض ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طبعاً اس قول پر بہت رنج ہوا، مگر خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ رنجیدہ مت ہو اور اس بات کو برا نہ جان، بلکہ جیسے سارہ کہتی ہے ویسے ہی کر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی تیری اولاد ہے، مگر مجھے حضرت ہاجرہ کے فرزند اسماعیل سے ایک قوم بنانا ہے۔ چنانچہ اسی الہی ارشاد کے ماتحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سینکڑوں میل کا سفر اختیار کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو عرب کے علاقہ حجاز کے اندر وادی بکہ میں لا کر آباد کیا۔ یہ وہ وادی ہے جہاں اب مکہ آباد ہے۔ اس وقت یہ ایک بالکل غیر آباد اور ویران وادی تھی۔ اس وادی میں صفا اور مروہ کی گھاٹیوں کے پاس ان 2 بے کس اور بے بس جانوں کو تھوڑے سے زاد کے ساتھ جنگل میں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن کو واپس روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس جاتے دیکھ کر حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور نہایت درد آمیز الفاظ میں کہنے لگیں، آپ کہاں جاتے ہیں اور ہم کو اس طرح کیوں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی کے ساتھ قدم بڑھاتے گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ آخر حضرت ہاجرہ نے کہا، آپ کچھ تو بولیں، کیا خدا نے آپ سے ایسا فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں، اور پھر خاموشی کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ اس پر حضرت ہاجرہ بولیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ بے شک جائیں، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت ہاجرہ واپس لوٹ آئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی مکہ میں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو انہوں نے تھوڑی دور جا کر پیچھے نظر ڈالی اور خدا کے حضور یوں دعا کی کہ اے ہمارے رب،
میں نے اپنی نسل کے ایک حصے کو اس غیر آباد بنجر وادی میں تیرے عزت والے گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ وہ تیری عبادت کو قائم کریں اور تیرے لیے ان کی زندگی وقف ہو۔ بس تو لوگوں کے دل کو ان کی طرف جھکا دے اور ان کو اچھے اچھے ثمرات کا رزق عطا کر تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہوں۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ کا زاد راہ ختم ہو گیا تو لوازمات بشری کے تحت ان کے اپنے بیٹے کے متعلق سخت فکر پیدا ہوئی اور وہ ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھریں، مگر پانی کی ایک بوند تک نہ ملی اور بچے کی حالت پیاس سے جلد جلد ابتر ہوئی۔ آخر حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت زار دیکھی نہ گئی، اس لیے وہ وہاں سے اٹھیں تاکہ اپنے بچے کی پیاس کی موت کو نہ دیکھیں اور آسمان کی طرف منہ کر کے روئیں۔ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگیں اور ارد گرد کے علاقے پر اچھی طرح نظر ڈالنے کی غرض سے صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئیں، لیکن وہاں سے بھی جب کوئی چیز نظر نہ آئی تو بھاگتی ہوئی مروہ کی پہاڑی پر آئیں، وہاں سے پھر دوڑتی ہوئی صفا کی پہاڑی کی طرف گئیں، اور اس طرح انہوں نے ایک نہایت گھبراہٹ اور بےتابی کی حالت میں ان پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے اور ساتھ ساتھ زار زار روتی بھی جاتی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتی جاتی تھیں، مگر نہ تو کوئی پانی کا پتہ ملتا تھا اور نہ ہی کوئی آدمی نظر آتا تھا۔ آخر جب حضرت ہاجرہ کا کرب انتہا کو پہنچ گیا تو 7ویں چکر کے بعد حضرت ہاجرہ کو ایک غیبی آواز سنائی دی کہ اے ہاجرہ، اللہ نے تیری اور تیرے بچے کی سن لی ہے۔ یہ آواز سن کر وہ واپس آئیں تو جس جگہ بچہ شدت پیاس کی وجہ سے بے تابی کی حالت میں تڑپ رہا تھا، وہاں ایک خدائی فرشتے کو کھڑا پایا جو اپنے پاؤں کی ایڑی سے اس طرح زمین پر مار رہا تھا کہ گویا کوئی چیز کھود کر نکال رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ آگے بڑھیں تو جس جگہ وہ ایڑی مار رہا تھا وہاں انہوں نے ایک چشمہ پایا جس میں سے پانی پھوٹ پھوٹ کر بہہ رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، انہوں نے فوراً اپنے بچے کو پانی دیا اور اس خوف سے کہ پانی ضائع نہ ہو جاوے اس کے ارد گرد پتھر رکھ دیے اور اسے ایک حوض کی صورت میں بنا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خدا ہاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ اس پانی کو نہ روکتی تو وہ ایک بہنے والا چشمہ ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حاجم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حضرت ہاجرہ ہی کی مقدس یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی ویران آبادی میں آباد کر کے واپس چلے جانے پر ایک غیبی چشمہ وجود میں آیا، اور اس کے بعد اس چشمہ کی وجہ سے جو اسلامی تاریخ میں چاہے زمزم کے نام سے مشہور ہے، وادی بکہ میں اور لوگ بھی آباد ہونے لگے اور مکہ کی آبادی شروع ہوئی۔ لکھا ہے کہ اس جگہ سب سے پہلے آباد ہونے والا قبیلہ جرہم تھا جو بنو قحطان کی ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ یمن سے آیا تھا اور پہلے وادی بکہ سے کچھ فاصلے پر آباد تھا، لیکن جب ان کو زمزم کے وجود سے اطلاع ہوئی تو ان کے رئیس مزاز بن عمرو جرہمی نے حضرت ہاجرہ سے چشمے کے پاس ڈیرا لگانے کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ نے بخوشی اجازت دے دی اور اس طرح قبیلہ جرہم کے لوگ وادی بکہ میں آباد ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی بکہ میں آباد کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہے گاہے مکہ آیا کرتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کچھ بڑی ہوئی، یعنی بعض روایات کی روح سے وہ 13 سال کے ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ بے شک اپنی خواب کو پورا کریں، میں خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باہر گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے،
اور وفادار بیٹے نے خاموشی اور خوشی کے ساتھ اپنی گردن باپ کے سامنے رکھ دی۔ قریب تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا دیتے، مگر اس وقت خدائی فرشتے نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنی طرف سے اپنی خواب کو پورا کر دیا ہے، اب اسماعیل کو چھوڑو اور اس کی جگہ ایک مینڈھا لے کر خدا کے راستے میں قربان کر دے، کہ ظاہر میں یہی اس کی علامت ہے، لیکن خواب کا جو حقیقی منشا ہے وہ اور طرح پورا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور اس کی یادگار میں مسلمانوں میں حج کے موقع پر قربانی کی رسم قائم ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس خواب کی تعبیر میں خدا تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو پیدا کیا، جنہوں نے اپنے حلقہ باگوش کے ساتھ توحید کی اشاعت کے لیے اپنی زندگیوں کو حقیقی معنوں میں قربان کر دیا، اور یہی وہ ذبح عظیم یعنی عظیم و شان قربانی ہے جس کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی ظاہری قربانی کے بدلے میں ایک عظیم و شان قربانی کو مقرر کر دیا، اور حج کے موقع پر جانور قربان کرنے کی رسم بھی مسلمانوں میں اسی مقدس یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہے کہ انہیں خدا کے راستے میں قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر قربانی کے لیے لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔